یاد نہیں کب کہاں ایک کہانی پڑھی تھی جس میں ایک عرب بدو بچے سے کوئی سوال کرتا ہے کہ تم کھاتے کیا ہو؟ وہ کہتا ہے اونٹ۔ سوال کیا جاتا ہے پیتے کیا ہو، پہنتے کیا ہو؟ سواری۔ وہ کہتا ہے اونٹ۔ رہتے کہاں ہو؟ جواب اونٹ۔ یعنی اونٹ کا گوشت، دودھ، کھال کے کپڑے اور خیمے، اور اسی طرح سے ہر سوال کا جواب اونٹ۔ اور پھر وہاں سے تیل نکل آیا اور بدو بچے کی دنیا بدل گئی۔ جدید ترین کاریں، دنیا بھر کی آسائشیں، بہترین انفراسٹرکچر اور فلک بوس عمارتیں، لیکن وہاں آرٹ میوزیمز کتنے بنائے گئے؟ بہرحال جواب دینے والے تو اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ آرٹ ہماری ترجیحات میں ہی نہیں۔ اس کے برخلاف جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ان کی سب سے پہلی نہیں تو پہلی ترجیحات کی فہرست میں آرٹ اور ان کے میوزیمز ہیں، جو ضروری نہیں کہ سب کے سب کمرشل ہے، بلکہ وہاں گریٹ ماسٹرز کا کام مہنگے داموں خرید کر مفت اور نمائش کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کئی میوزیمز میں $25 سے $30 تک ڈونیشن فیس ہوتی ہے، جو آپ کی مرضی ہے کہ دیں یا نہ دیں۔ پھر یہ میوزیم اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمہ وقت بہت سی سرگرمیوں میں ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنے خریدے ہوئے آرٹ کے بارے یا تو جینوئن بنیادوں پر یا پھر میڈیا پبلسٹی اسٹریٹجی کے تحت ان کے بارے کوئی نہ کوئی نئی تحقیق یا خبر شائع کرتے رہتے ہیں۔ وہ خبر چاہے دنیا کا مشہور آرٹ چوری ہو جانے سے متعلق، اس کے اوپر رنگ پھینک کر احتجاج کرنے سے متعلق ہو، آرٹسٹ کی لائف کے بارے یا پینٹنگ کی کوئی ٹیکنیکل یا پھر کسی راز کی ڈسکوری ہو۔ وہ اپنی سوسائٹی اور اس کے آرٹ لور کو آرٹ سے انگیج رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی معاشی ضروریات کی مشکلات سے نکل چکے، انہوں نے اپنے ممالک کے لیے حکومتی سیاسی حل ڈھونڈ لیے، ان کے بہت سے مختلف علاقے اور ریاستیں آپس کے اختلافات ختم کر کے ان کے مسائل سے آگے نکل چکے ہیں، لیکن ہمارے تو وہ خطے جو ایسی ہی خصوصیات حاصل کر چکے، ان کی بھی ترجیحات میں آرٹ کہیں بہت پیچھے ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا آرٹ سے منسلک طبقہ بھی سب کا سب آرٹ نیوز یا نئی معلومات سے دلچسپی نہیں رکھتا۔ کیا ہمارے آرٹ لیجنڈز اور آرٹ کے پرانے صندوقوں میں ایسا کچھ نہیں جن میں سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ حیران کن نکلتا رہتا ہے؟ یا یہاں بھی ہماری خاموشی کے جواب میں پرانا روایتی جملہ ہی کام دے گا، بس ہمارا کام بولتا ہے۔ خیر، یہاں آپ سے ایک لنک شیئر کر رہا ہوں جس میں نشاط ثانیہ کے دور میں 1518 سے 1520 کے درمیان بنائی جانے والی رافیل کی پینٹنگ میڈونا آف دی روز کے بارے یہ دلچسپ خبر آئی ہے کہ جس پینٹنگ کے بارے بحث ہوتی رہی تھی کہ کیا یہ واقعی رافیل کی بنائی ہوئی ہے، تو بالآخر AI الگورتھم سافٹ ویئر ٹول کے ذریعے اس گتھی کو سلجھا لیا گیا ہے کہ اس کا بیشتر حصہ رافیل نے ہی پینٹ کیا تھا، لیکن نیچے کے ایک حصے کو اس دور کے نامعلوم لیکن بعد میں جانے جانے والے آرٹسٹ گیولیو رومانو نے پینٹ کیا تھا۔ بہرحال اس سے اس پینٹنگ کی قدر و قیمت اور اہمیت پر یقیناً کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ میڈرڈ اسپین میں موجود اس پینٹنگ کو دیکھنے لوگ نئے ذوق اور شوق کے ساتھ جائیں گے۔ شاہد حسین۔